احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان کہ مالک نے اہل زمین کے لیے جینے کی رہنمائی عرش بری سے بھیجی ہے، اور اس رہنمائی میں رہتے ہوئے انسان اگر چلنے کا ارادہ کر لے تو یہ دنیا کی وہ خوش قسمتی ہے کہ جو ہر انسان کے شاید نصیبے میں نہیں ہے۔ بارش ہو رہی ہو، چھتری کا استعمال، دھوپ ہو، سائے کا استعمال، اندھیرا ہو، ٹارچ کا استعمال، روشنی اور اجالے کی فکر، یہ مثبت سوچیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کے پاس چھاتا بھی ہے اور پھر بارش میں بھیگ رہا ہے، سایہ بھی میسر ہے، پھر چلچلاتی دھوپ میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ٹارچ اور روشنی کا سامان بھی ہے، پھر اندھیرے میں ہے، تو پھر میں اس شخص کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ اس کا مقدر خراب ہے یا اس کی قسمت خراب ہے، پھر ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بد نصیبی ہے، کیونکہ نصیب انسان نے خود اپنے ہاتھ سے بنانے ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، میں اور آپ رب کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہمیں دنیا کی ان بھول بھلائیوں میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا محسن کائنات، محسن انسانیت، اس ہستی سے نوازا ہے، اور پھر زندگی کے نصاب کے لیے کتاب اللہ جیسی آیات سے نوازا ہے، اور ان کی تعبیر، تشریح اور توضیح کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پریکٹیکل اسوہ اور قدوہ سے نوازا ہے۔ اللہ کے ان احسانات کا استعمال میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے گھر کو، دنیا کے گھر کو جنت نما بناتے ہیں اور آخرت جنت کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری ملاقات گزشتہ ملاقات سے جڑی ہوئی ہے، جہاں ہم نے جہنم کے تذکرے پڑھے، قرآن مجید کا انداز وعید پڑھا، مجرموں کی کیفیت اور حالت پڑھی، دنیا میں بری یاریاں، دوستیاں، تعلقات، کریم انسان کا سایہ، اس نے جیسے جیسے اسے دنیا میں بہکایا اور عقبہ میں جا کے ہاتھ کھڑے کر کے سائڈ پہ ہو گیا، پھنسا کر کے ایک سائڈ پہ نکلنے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جہنم پکڑ اور سختی، یہ سب کے سب ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم اپنے رب کی رحمت، اللہ کی محبت، بندوں کے اوپر احسان، اور خصوصاً شکر گزار اور ناشکرے میں جو فرق ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے ہم ایک شکر کرنے والے مومن کو اور ناشکر کافر کو، دونوں کو برابر نہیں کریں گے۔ ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر نہیں ہے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر جن خوش نصیبوں نے، میں خوش نصیب کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے توفیق مانگ کے، محنت کر کے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیت کو اچھا کر کے محنت کی، میرے رب نے ان کی محنت کا انہیں پھل دینا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ اسے رب کی رضا مل جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور جسے رب کی رضا مل گئی اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اسے جنت ملنی ہے، جہنم سے بچا دیا جانا ہے، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ میں اور آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا وہ ناکام ہونا چاہے۔ کسی کو ناکام ہونا اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ کامیاب ہونا، کامیابی کی نوید سن کے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنا اور کروانا میری اور آپ کی فطرت ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے ہاں جو اچھا لگے گا اس میں سے ایک چیز جنت ہے جو ہمیں ملنی ہے۔ جنت کے حوالے سے خصوصی طور پہ لوگوں کا ذہن پہلے دن سے بنا ہوا ہے کہ جنت شاید رشوت سے ملے گی یا سفارش سے ملے گی۔ دنیا میں ہر اچھی چیز مال دے کے، انسانوں سے سفارش کروا کے، یا پھر کوئی زبردستی سینہ زوری کر کے قبضہ مافیا کو مل سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی بھی شخص کو جنت اس وجہ سے نہیں مل جانی کہ وہ اللہ کا رشتہ دار ہے۔ اللہ نے رشتہ داریوں والے معاملے ختم کر دیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تب کہا گیا تھا جب یہود و نصارہ نے کہا تھا چونکہ ہم رب کے بیٹے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا، یہودی کہنے لگے نصرانی جنت میں نہیں جائیں گے، اور نصارہ نے بولا تھا یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہارے پاس اس کی کوئی سند بھی نہیں، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ سورہ بقرہ نے پوری تفصیل اس کے اوپر دی ہے۔ آج کل وہ والی سوچ میرے اور آپ میں چل چکی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرا جنت سے محروم ہے۔ بھائیو، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ پہلے یہ ذہن بنائیں کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلا انسان ہے جس کو جنت دے دی گئی ہے، پہلا جوڑا، وہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام ہے۔ جنت ان کو ملی، لے کے اختیار یا وراثت واپس لی گئی، معافی مانگنے پہ، ایکسکیوز کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر لوٹا دی ہے۔ تو جب جنت ان کی ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہم جنت کے وارث ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جنت میری نہیں ہے، جنت آپ کی ہے، آپ جنت کے وارث ہیں، جنت میں آپ کا حصہ ہے۔ کیوں؟ ماں باپ آپ کے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر ماں باپ کا اور اولاد کا دین الگ ہو جائے تو پھر وراثت سے محرومی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کرنا۔ ماں باپ کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے یہ اسلام پہلے دن سے لے کے قیامت کے آخری دن تک اسلام ہی رکھا ہے۔ باقی حالات و واقعات کے مطابق، مواسم کے مطابق، ضروریات کے مطابق، ڈیمانڈز اور متطلبات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے ورژن رکھے ہیں، اور اس کا آخری ورژن متعارف کروا دیا گیا جو سب سے خوبصورت، اللہ کا پسندیدہ، کمپلیٹ، بلکہ اکمل ترین، اشمل ترین۔ اشمل ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ضرورت کی ہو پیچھے رہ گئی ہو۔ معنی ایسا ہے کوئی چیز اس میں آ ہی نہیں سکتی جو اس کی تھی نہیں، اور ڈالنے کی کوشش کی جائے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی، اس میں فٹ نہیں ہو سکتی جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں۔ بھائیو، میری اور آپ کی آنکھ کے اندر قدرت نے، نیچر نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں وہ فٹ ہو جاتی ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ پانی ہے، آپ نے اس میں ڈالا، ایڈجسٹ ہو گیا۔ مچھر کا پر چلا جائے ایڈجسٹ نہیں ہوتا، آنکھ بتاتی رہتی ہے کوئی پرابلم ہے۔ ہمارے دانت میں گوشت کا ذرہ جو اس کا مقام ہے وہاں چلا جائے، نو پرابلم، کلو ڈال لیں، ایک ذرہ بھی دانتوں میں رہ گیا، دانت بتاتے رہیں گے، زبان بیچاری تڑپتی رہے گی، دل ملاتی رہے گی، جب تک وہ ذرہ باہر نہیں آ جاتا اندر معاملہ ایڈجسٹ نہیں۔ اسلام بڑی خوبصورت چیز ہے۔
یہاں جو مرضی آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، جو ریئل ہے وہ ہوگا، باقی والی چیز واپس اس شخص کے منہ پہ آ جائے گی۔ جہاں تو جیسے آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، جب تک وہ چیز نکل نہیں جاتی، اثرات ختم نہیں ہو جاتے۔ حضرات اگر ہم نے اس اسلام میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی، ہم رگڑے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ ملاقات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم بے لباس ہو گئے، ہماری عزتوں کا لباس ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسے اسلامی بنانے کی کوشش کی ہے، اس لباس کو اسلامی بنانے کی۔ جمہوریت نے آج تک ہمیں، آج تک سوائے ذلتوں کا کچھ نہیں دیا، لیکن ہم اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامی جمہوریت کہہ کے۔ بہرحال ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر ہضم ہوتی تو کم از کم سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کے بیان حالات دیے وہ نہ حالات تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ کوشش کر رہے ہیں ہماری آنکھ میں سما جائے، لیکن وہ سمانے والی نہیں ہے۔ ہم نے سرما بنانے کی کوشش کی، کاجل بنانے کی کوشش کی، وہ کاجل تو نہیں بن سکی، اس پتھر اور روڑ کی طرح رڑکتی رہے گی، ایک دوسرا ہمیں محسوس ہوتا رہے گا۔ ہم نے بے شمار چیزوں کو، ہم نے ڈھول کو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اسلامی کر دیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک نظام دیا تھا نا خوشی کا، اس خوشی میں ہم نے کئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی ہیں۔ بہرحال مشرق کے ہندو سے ہم نے تال میل، تال سے تال ملا، لیکن وہ تال مل نہیں سکی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کر کے ڈھول بجا لیتے ہیں، پھر میں نے جس بھی شخص سے پوچھا سناؤ کداں گزر رہی ہے، کہندا جی گل پہ ڈھول بجانا پیندا ہے۔ جو آسمان سے چیز اتری تھی، آپ دیکھ لیں کسی شخص سے بات کر کے دیکھ لیں، دانتوں کی حالات دیکھ لیں، تو جو چیز اس میں تھی اگر وہ چھوڑی ہے تو تب بھی گئے، جو نہیں تھی اس میں ایڈ کی ہے تو تب بھی گئے۔ 40ویں کو دیکھ لیں، لوگوں نے دھڑا دھڑ شروع کیا تھا۔ آپ کو تو شاید اتنا رابطہ نہ ہوتا ہو، ہر پارٹی کا فرد رابطہ کر رہا ہوتا ہے، بیچارہ مجبور ہوتا ہے۔ ساجد صاحب 40واں بھی کھلایا ہے، باتیں بھی سنی ہیں، پریشانی بھی ہوئی ہے، کوئی یار مشورہ دیں۔ باپ کی وفات پہ یہ ہوا ہے، اسی شہر میں ہوا ہے، اور میرے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک خاص سوچ اور یونیفارم رکھنے والے احباب ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ماں بہت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی جو مرضی ہو جائے ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا بھائی کریں کیوں نہیں کرتے، ماں باپ کا ایک سیٹ اپ ہے، چلتا آ رہا ہے۔ کہنے لگے جی باپ کے 40ویں پہ باتیں سن لی تھی کہ ظالموں ہم تمہیں مٹن کھلاتے رہے، تم نے ہمیں چکن کھلایا، اور یہ باتیں ماموں نے کی ہیں بھانجوں سے۔ میں نے کہا جناب حکم میرے لائق۔ کہنے لگے کوئی مشورہ دیجیے۔ میں نے کہا وہ سادہ سا اسلام، اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہی کھانا ان کو کھلاؤ جن کو ضرورت ہے، یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، حاجت مندوں کو دو۔ کہنے لگے جی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بنائیں کھانا، اللہ نے ہمت دی ہے، اس کے مطابق جو میسر ہے بنائیں۔ چاول بنائے، چاول میں چنے ڈالے سادے سے، دیگیں اٹھائیں فیصل نبینا سینٹر۔ آپ یقین کریں وہ نبینے جب ہاتھ اٹھا رہے تھے نا، میں کہہ رہا تھا محبوب اللہ نے جو آپ کو جین من دیا ہے، جین من ہی ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ اس لائن پہ ہم اپنی قوم کو لا ہی نہیں پائے۔ تو حضرات اگر معاشرے کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں، جنت میں کیا ہے؟ یورپ جنت نما ہو گیا ہے، مگر جنت والا سکون کہاں سے لایا جائے گا؟ جنت میں سکون ہے، جنت میں عزت ہے، جنت میں دوسرے کے حقوق کی پامالی نہیں ہے۔ تو آئیے اس جنت کے حوالے سے ذہن بنا لیں کہ جنت سب کی ہے سوائے اس کے الا من ابا۔ ایک جو اپنے باپ کا دین نہ بدل لے، جو بدل گیا اسے نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ وراثت کے موانع میں سے ایک معنی ہے۔ اور دوسری چیز کہ جنت لینے والا انکار نہ کر دے، اڑیل نہ ہو۔ اڑیل کون ہے؟ یہ بھی بڑی سادی سی تعریف ہے۔ جس بندے میں انا انک ہے نا، میں نہیں مار رہا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، جو دوسرا ہے وہ غلط ہے۔ بھائیوں میں 1000 جگہ پہ میں بھی غلط ہوتا ہوں، میں غلط ہوتا ہوں، میں انسان ہوں، میں غلطی کا پتلا ہوں، میرے اندر خطا موجود ہے، میرے اندر بھول موجود ہے، میرے اندر لغزش موجود ہے۔ اللہ نے مجھے 100% مانگا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے 100% نہیں مانگا۔ اللہ تو کہتے ہیں تو 50 سے تھوڑا اوپر لے آ، تھوڑا اوپر، بس 50 فرض ہے، اس سے تھوڑا اوپر لے آ، جدھر کو تیرا پلڑا جھک گیا میں تجھے ادھر ہی کر دوں گا۔
ہم انسانوں سے چاہتے ہیں وہ 100% پرفیکٹ نکلے. کہاں سے لائیں؟ 100% فرشتے ہیں، وہ ریموٹ کنٹرول ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آتے ہیں، جس آیت نے بولا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں دین اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ. اسی محبوب کے اوپر جو قرآن اترا اس نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آؤ پورے کوشش پوری کرو، لیکن اگر تمہاری کوشش کے بعد تمہارے نمبر آ گئے 50 ابو، 50 سے تھوڑے اوپر پوائنٹس میں بھی لے جاؤ، ہم پلڑا جھکا کے تمہیں جنت دے دیں گے. تم اچھا بننے کی کوشش کرو، ہم تمہاری دنیا جنت نما کر دیں گے. یار ایک بچہ 100% ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ 50% سے تھوڑا اوپر بننے کی کوشش کرے، والدین اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے 100% نہیں ہو سکتے. 50 ابو آ جائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی سفید پگڑی کو کبھی کسی کے پاؤں میں نہیں رکھنا پڑے گا. یہ ہے اللہ کا اصول، یہ ہے میرے رب کا قاعدہ، یہ ہے دین اسلام. لیکن ایک بندہ اڑی جائے، نہیں میں نہیں لینے والا، نہیں میں نہیں ماننے والا. کچھ مہمان ہوتے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن آنا ہوتی ہے کہ بیٹی کے گھر سے پانی پینا باپ اچھا نہیں لگتا. بھائی کس نے کہا بیٹی کے گھر سے باپ پانی پیتے اچھے نہیں لگتا؟ یہ کون سی شریعت ہے تیری؟ سسرالی شریعت. کہاں سے لا رہا ہے اس کو؟ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں آ رہی اسلام میں. بیٹی کا تو باپ ہے، جس کے گھر گیا وہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کا بھی باپ ہے، اس کے ماں باپ تیرے بھائی ہیں، تو نے ان کو عزت دی ہے، وہ چیز دی ہے جو پوری دنیا نہیں دے سکی. محسن ہیں آپ ان کے، محسن کی دعوت کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے، گھر سے کھانا کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ہم بدلتے نہیں. اڑیل ہونا اچھا نہیں ہے. میں لاہور میں ایک شادی تھی، یہ جو شادی آسان تحریک والے ہیں یہ سارا گروپ تھا میرے بھائیوں کا. تو بیٹھ کے طے کرنے لگے، لڑکی والوں سے فون پہ بات کر رہے تھے، بھائی ہم آپ کے گھر آئیں گے، مسجد میں پہنچیں گے. میں خوش ہوا یار یہ اچھے لوگ ہیں جو نکاح کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کی سنت تھی نکاح کا اعلان مسجد میں ہونا چاہیے. خوش نصیب ہے وہ نوجوان آج کے دور میں جس کے نکاح کا اعلان اچھے لوگوں میں ہوتا ہے. ویسے تو سب اچھے ہیں، لیکن جو مسجد میں آ جاتا ہے نا وہ اس دنیا کا آج کے دور میں ولی ہے. آج کے دور میں ولی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کسی ولج اور سے محفوظ رکھے، ولی ہے. تو یہ لوگ ان میں جو اعلان ہوگا بڑا اچھا ہے. اگلی بات کہنے لگے جی آپ کے گھر سے ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ہم مسجد کی ٹوٹیوں سے پانی پیئیں گے، اپنا کھانا وانا ساتھ لائیں گے، بچی کو نکاح پڑھا کے شادی کر. میں نے کہا جی معذرت میں اٹھ رہا ہوں. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے محبوب کے دین میں سادگی ضرور ہے، آسانی بڑی ہے، لیکن اس میں تکلف نہیں ہے. تکلف تسنن سے ہے. کیا ہے تکلف؟ کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کوئی کہے کہ کھاؤ، میں کہوں نہیں مجھے نہیں لگی. وہ پھر کہے. بعض مہمان اڑ جاتے ہیں، میں ان کو اڑیل کہتا ہوں. یہ بیچارے جہاں اڑ گئے نا، بس جی کیا جو ہے بھوک ہے ہی نہیں. پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، آنکھیں کہہ رہی ہوتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے، باڈی لینگویج کہہ رہی ہوتی ہے یہ ریئل نہیں ہے، فیک ہے سارا. تو بھائیوں جنت میں جانے کے لیے زبان سے شاید کوئی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں جانا، سبھی کہتے ہیں جنت، لیکن ان کے کہنے میں جو ایک فیک پن ہے نا، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا. دل سے جنت کہنے والا، جنت مانگنے والا ہو ہی نہیں سکتا اپنے باپ کے سامنے اکڑے میں نہیں مانتا. جسے جنت کا تقاضا ہے نا، جس کا میں نہیں مانتا، وہ اپنے ابو کے سامنے اکڑے، وہ اپنے ابو کو گور کے دیکھے، وہ اپنی ماں کے سامنے چیخ کے بولے میں نہیں مانتا. زبان سے جنت 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 کہنا، اور جس نے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے وہ بیوی کے سامنے اکڑے میں نہیں مانتا. اور بیوی کی بات مانے، اسے کوئی رن مرید کہے، میں اس گھر کو، اس معاشرے کو جنت نما نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی مانی ہے، بیویوں نے میرے محبوب کی مانی ہے. گھر کے کام کاج میں معاونت، اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تھلے لگا ہوا ہے. یہ جملے ہمیں گھر کو جنت نہیں بنانے دیتے، نہ جنت رہنے دیتے ہیں. امید ہے جی جنت مل جائے گی، حوریں مل جائے گی. حوروں کی سردار کو سنبھال نہیں پایا، حوریں کیا سنبھالے گا؟
حوروں کی سردار ہے، وہ جب اسے تنہا لاڑا ملا ہوا ہے اس لاڑے کا تحفظ نہیں کر پائی، پھر 70 کے ہوتے ہوئے کیا کرے گی؟ دونوں طرف ہمنا بس جنت زبانی لب و لہجہ گفتگو یہ بہت کچھ ہے، لیکن نہیں میرے بھائیو، جنت سب کی ہے، ایک جو اڑے گا اس کے لیے نہیں، ایک جو اللہ کے نظام کو نظام نہیں ماننے والا، سسٹم کو سسٹم نہیں جاننے والا، اسلام کو اسلام تسلیم نہیں کرنے والا، اپنی پریکٹیکل لائف سے اس نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا ہے، دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر رہا ہے، یا اللہ یا محمد لکھ کے بیٹھا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل لائف میں وہی ہو رہا ہے جو میں نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، یہ اس کی دکان جنت والی نہیں ہو سکتی۔ کھاکا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، یہ مسجد میں جا کے بھی کل کر لینا، آپ یقین کریں اس کا معاشرہ جنت نما نہیں ہو سکتا۔ اس کی غمی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس نے جو انداز اپنایا ہے، اگر ماتم غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر وہ آگ ہے تو یہ بھی آگ ہے، وہ جرم ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہے ہم نے اسے غلط کہنا ہے تو بات بننی ہے، جو آپ نے صحیح کہا ہے اسے صحیح کہنے میں یافیت ہے۔ آغاز کرتے ہیں وہ سورت جو منبر پہ پڑھی گئی، بار بار پڑھائی گئی، سنی گئی، سنوائی گئی اور جمعوں کا حصہ بنی، خطبوں کے زمرے میں لائی گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح بنیادوں میں بیان کیا، اس میں جو جو خوشخبریاں تھیں نا، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی نے بے شمار نا خواب دکھا رکھے ہوتے ہیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور اس کے فوٹو سیشن بھی ہو چکا ہوتا ہے، باہر سے اس کا ماشاءاللہ آپ کو ماڈل وہ بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اندر جاتے ہیں تو شاید ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کیا ہے، سب کچھ بنایا ہے، بنانے کے بعد پھر جنت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے۔ یہ جو آپ شعر سنتے ہیں نا، جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا، سہمی ہوئی کہور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے، یہ دنیا میں ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہو سکتی ہیں، کسی شیطان کو جنت کی دیوار پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی نقب نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی خوف نہیں، سوسائٹی کمال کی، سیکیورٹی لاجواب، ادخلوها بسلام کا معنی یہی ہے، اب تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں، تمہارے دکھ ختم کر دیے گئے، ڈیلیٹ کر دیے گئے، دکھ ختم ہو گئے، اب کوئی نہیں۔ اللہم ابدلھا دارا خیرا من دارھا، اللہ فیصل آباد کی سب سے ٹاپ ترین سوسائٹی جس کے پیچھے لوگ فائنل کے بھاگ رہے ہیں، وہاں رہ کے بھی پرابلم آئی ہے، ڈاکہ ڈل گیا ہے، وہاں بھی لوٹے گئے ہیں، لگے گا یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، ادخلوها بسلام، سلامن سلامہ، سیکیورٹی، یہ تمہارا جو کوڈ ہے نا، یہ کوڈ ہی کسی کو اندر نہیں آنے دیتا، پاس ورڈ ایسا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے اللہ جی ہو گیا۔ جنت کو مین 8 انٹریاں دے دی گئی ہیں، 8 دروازے، 8 دروازے، کچھ لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہے اور کچھ کے لیے سارے ہی، کچھ کے لیے وی آئی پی جو ہے نا، وہ شخص ہے جو وضو کرتا ہے دن میں 5 بار، آئے گا ایک طرف سے، دروازے 8 کھولے جائیں گے، 8 لوگ منتظر کھڑے ہوں گے جو دن میں 5 بار وضو کر کے صاف ہو کے پاک ہو کے، اور یہ کسی کے لیے مشکل ہے وی آئی پی بننا، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا بھی تذکرہ ہونے لگا ہے، اللہ کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت ان کو دینی ہے جن کی 2 خوبیاں ہوں گی۔ یہ 2 خوبیاں آپ میں اور میرے اندر ہیں، لیکن ہم بس اوقات یوز نہیں کرتے، یوز ہی نہیں کرتے۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، رات کو آتا ہوں نا بائک والوں کو، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری لائٹ کدھر جا رہی ہے، کسی کی موٹر سائیکل کی لائٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے، کسی کی ادھر جا رہی ہوتی ہے، یعنی انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم نے اس لائٹ کو تھوڑا جھکا کے راستے پہ کر لیں جہاں ہم نے دیکھنا ہے، پھر کہیں گٹر میں گرے ہوتے ہیں، پاجی تھوڑی لائٹ کو نہیں سی ہے سی، پھر کی میں ڈگے ہو، پتہ نہیں لگا، اچانک وہ لائٹ کا منہ ہی تیرا اوپر ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ میری لائٹ کدھر ہے، نماز لائٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی پرابلمز آتی ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کی گاڑی کی بریک کمال کی بریک ہوتی ہے، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہوتا ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، ان کی ریس بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہم نے اس کا یوز کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی 2 آدمیوں کو
عرش والا بلا کے کہے گا جنت ان کے پاس لاؤ، انہیں جنت کے پاس نہیں لے کے جانا، جنت قریب کی جائے، جنت لائی جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، کن کے لیے؟ لِلْمُتَّقِينَ، جن کی ریس ٹھیک ہوگی، جن کی بریک ٹھیک ہوگی۔ آپ اور میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ناراض نہ ہونا، چیک کرنا ہماری ریس بالکل پک نہیں ہے، ہماری بریک نہ اس کے لیدر کام کرتے ہیں، نہ اس کی ڈسکیں کام کرتی ہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی پریشر بریک ہے ہی نہیں۔ گاڑی کی بریک اچھی ہوئی تو کیا ہوئی، اس کی ریس اچھی ہے تو میری نہیں ہے۔ جس آدمی کو دن میں رب 5 دفعہ بلایا ہے اور وہ بیٹھا ہوا اٹھ ہی نہ سکے، اس کی ریس خراب ہے۔ متقی کو ہوتا ہے جس کی ریس اور بریک ٹھیک ہو۔ ریس ہوگی تو اللہ کا حکم مانے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ رب کا حکم ماننا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رکنا۔ روکے گا وہ جس کی بریک ٹھیک ہوگی۔ بھائیو میں اس سے بڑھ کے مثال دے کے کیا سمجھاؤں؟ آپ کی اور میری بریک ٹھیک نہیں ہے۔ ماں جی نے منع کیا بیٹا نہ جا، رات کا ٹائم ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہندا ایک تو ماں جی تسی سر تے چڑھے رہندے ہو، پریشان ہو 24 گھنٹے، ہن میں بڑا ہو گیا، کوئی چھوٹا تھوڑی ہے۔ اس بچے کی بریک خراب ہے، اللہ اس کا دوستوں میں اس کو پٹوائے گا، اور اس کے لیے وہ برا دن آئے گا کہ جب یہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرے گا اور بچے نہیں مانیں گے۔ ارے رک، ماں باپ کا کہنا لوہے پہ لکیر سمجھ، ریڈ لائن سمجھ، اس کے بعد اگر تو بڑا ہے تو تیرے لیے خطرہ ہے، تو ریڈ زون میں ہے، تو انتہائی پریشانی کے عالم میں کسی بھی وقت اوپر سے اچک لیا جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے تجھے لے لیا جائے، یہ زمین کا منہ کھول دیا جائے، کوئی پتہ نہیں۔ یہی معاملہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں، آج یہ سارے لوگ کیوں نہیں آئے مسجدوں میں؟ ان بیچاروں کی ریس ٹھیک نہیں تھی، ہیں جنت کے سوالی، اور محبوب نے کہا تھا مارا ہی تو مثل الجنت و نام طالبها، میں نے اس جیسا بد نصیب نہیں دیکھا۔ جنت جنت کرتا ہو، لیکن جب جنت کے دروازے کھلے، کھلنے کا ٹائم ہو، کھلوانے کا ٹائم ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ کوشش ہی نہ کرے، سو کے گزارتے، مست رہے، زبردست رہے، کام کاج میں رہے۔ ہاں ہماری یہی حالت ہے۔ اور بھائیو دیکھ لیں، ہماری شادیاں آتی ہیں، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ریسیں سب کی، بریکیں سب کی۔ یہاں کے پہلے تو بابا جی کے لیدر نکالے جاتے ہیں، صرف جو گھر میں ایک بڑا بزرگ ہوتا ہے نا، اس کی بریکیں پھر بھی مضبوط ہوتی ہیں، وہ پرانی قسم کے جو لیدر ڈلے ہوتے ہیں۔ انہوں کہتے ایک طرح جی تسی خوشی غمی جی کتے کو بچیاں نو خوش بھی ہو لین دیا کرو، تسی ایدہ نہیں کرتے 4 دن اپنے بھائی کو رہ کے آ جاؤ، تو تمہیں نہیں چنگا لگتا سیر پہ ہو جاؤ۔ ہم ڈنگ نکالتے ہیں، وہ میرے بھائیو ڈنگ رہنے دو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، متقی ہوتا ہی وہ ہے جس میں ڈنگ ہو، جس میں کرنٹ ہو۔ جس میں کرنٹ نہیں وہ بیٹری گئی، جس میں ڈنگ نہیں۔ شہد کی مکھی میٹھا بناتی ہے کہ نہیں، لیکن کڑوی کتنی ہے، پیچھے ڈنگ کیسا ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی بھابی تھوڑے جے کوڑے کے ہوندے ہیں، ناراض نہ ہونا، توحید جیسے شہد کی حفاظت کرنی ہے، سنت جیسے مٹھاس کی حفاظت کرنی ہے، ڈنگ نہ ہو بات نہیں بنتی۔ ڈنگ رہنے دیجئے، یہ بزرگوں کا ڈنگ نہ نکالیں۔ جس دن یہ نکل گیا نا، آپ کے چھتے کے چھتے گئے، شہد بھی گیا، میٹھا بھی گیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب ہونے کی بجائے دور ہو گئی، تو نے جنت دور کر دی ہے۔ دنیا میں رب نے جنت قریب کی ہے ماں باپ، قبر میں جنت قریب کی ہے تیرے عمل، حشر میں تیری جنت قریب کر دی گئی ہے۔ دنیا میں سے 2 وکیل لے جا، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، قرآن کا وکیل لے جا، روزے کا وکیل لے جا، جنت تیرے دیکھ کیسے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عرش کی قربت لینی ہے، 7 خوبیاں پیدا کر کے چلا جا، ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا حضرات۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاموں کی حوض کوثر کی قربت لینی ہے۔ دنیا میں محبوب والے جام پینے کا، فلیور کا عادت ڈال لے، ڈیولپ کر لے یہ ٹیسٹ، آخرت میں تیرا رب تجھے خود بخود جو ہے اس کے قریب کر کے جو ہے نا وہ دیتا چلا جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا ظلم سے بچتا رہے، کیونکہ ظلم آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تجھے بچنے کی ہمت ہے تو کل کو آگ اس سے بھی بچا لے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت اچھی لگتی ہے۔ او مجھے ماضی کا جملہ نہیں بولتا، کہتا ہے جی اللہ شہادت کی موت دے۔ کسی نے کہا چل موقع ہے کشمیر چل، کہتے یار شہید ہونے کو دل تو جاتا ہے مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ جنت تو مانگنے کو دل کرتا ہے، اللہ جنت دے دے جنت دے دے، لیکن میں کیا کروں، اس کے بدلے میں یہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اچھا پھر ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اچھا متقی کے سر پہ 2 سینگ نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں، اس کے سر پہ پگڑی ہو ضروری نہیں ہے،
اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے ضروری نہیں ہے، حصہ ہے زندگی کا، لباس ہے میرا، سنت ہے، لیکن ذہن میں رکھیے 99 آدمی کو قتل کر کے اس آدمی کی ریس جواب دے گئی تھی، بریک پہ پاؤں رکھ کے ریس سے بالکل پاؤں اٹھا کے دوڑا پھر رہا ہے، یار کوئی مجھے بتا دے، میں آگے کھائی یا گرنا لگا ہوں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، کوئی ہے جو پکڑ لے گاڑی کو پیچھے سے، میں کھائی میں جا رہا ہوں۔ اسے سامنے کچھ نظر آ گیا تھا، پھر کے ملاقات ہوگی ایک صوفی سے، اور صوفی بیچارہ عابد ہوتا ہے، علم سے شاید کوڑا ہوتا ہے، کسی موت میں وہ بیچارہ زوم میں مر جاتا ہے، اسے کہنے لگا جا جا پاگل کہیں کا، 99 آدمی مارے ہوئے ہیں، معافیاں مانگ رہا ہے، بھاگ یہاں سے۔ بھائیو یہی چرچا آج کل آپ سن رہے ہیں، میرے رب نے دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہی نہیں جس کی توبہ رکھی نہیں، دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، رب نے اس کی بھی معافی رکھی ہے، معافی مانگ کے دنیا سے چلا جا، اگر موت آ گئی اور تو نے معافی شرک سے نہیں مانگی ہوئی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک نہیں۔ آج کل آپ جو توہین رسالت میں سن رہے ہیں، اس کیس کو مذاق بنا دیا گیا ہے، اور دنیا نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کے غلط استعمال کر کے، اور غلط لوگوں نے اپنے غلط مقاصد نکال کے امت مسلمہ کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، کاش ہم تھوڑا سا پڑھتے۔ تو بھائیو معافی، جھک جانا، مٹ جانا، اپنے آپ کو تسلیم کروا لینا، اپنے آپ کو منوا لینا، یہ منوا کے گیا ہے۔ اور صوفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو نہیں بچنے والا، جہنم میں جائے گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تو بھی میرے ساتھ چل۔ پھر 100 پورے ہو گئے، پھر بھی گھبرایا ہوا ہے، 100 کر کے بھی دل میں ڈر ہے۔ ہم نے قتل تو شاید ایک بھی نہ کیا ہو، لیکن ہمارا ڈر نکل گیا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے تو ہم کاروبار پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہی نہیں ہے کہ رب نے برکت اس یہاں سے چھین لینی ہے، ٹیسٹ چھین لینا ہے۔ بھائیو گاجر کا جوس نکلتا ہے نا، جوس نکل گیا، پیچھے مشین میں پھونک، اگر مشین اس بات پہ خوش رہے کہ میرے پاس بہت سامان پڑا ہے، تو ایک وقت آنا ہے وہ یوں ہاتھ ڈال کے نکال کے پھینک دیا جانا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اذان کے بعد نماز ٹائم میں کیا ہوا کوئی کام یاد رہے، ہو گئے، میری اور آپ کی نظروں میں بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اڑ گئی اس کی برکت، اور جس کی برکت اڑ گئی وہ گیا۔ خیر، اس شخص نے آخر وقت تک تڑپ رکھی، ریس سے پاؤں اٹھایا ہوا، بریک پہ پاؤں رکھا ہوا، تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے اللہ معافی دے دے، کوئی بندہ دے دے، کوئی بندہ دے دے، اور رب سے دعا مانگا کرو، اللہ کسی عالم نما جاہل کے ماتھے نہ لگائے، اور مجھے اللہ عالم نما جاہل بھی نہ بنائے، اور یا میرا واسطہ اس شخص سے پڑ جائے جس کا نام، مقام، مرتبہ، پگڑی، لباس، جبہ، دستار بہت بڑی ہو، ماننے والے بھی بڑے ہوں، لیکن علم سے پیدل ہو، یہ شخص آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ ضلوا فاضلوا، یہ بیچارہ خود بھی غلطی میں دوسروں کو بھی مارے گا۔ ایک شخص کہے میں ڈرائیور بہت اچھا ہوں لیکن ہو نہ، اور ڈرائیور بن کے آئے، روم میں آئے، اور ماشاءاللہ کسی مشہور کمپنی کا یونیفارم بھی جو ہے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہو، ہیٹ اور کیپ بھی رکھی ہوئی ہو، لیکن جب بیٹھے اور کہے اور آپ کو پہلے لمحے پہ پھڑکا کے رکھ دے اور آپ بھی ساتھ پھڑک جائے، ٹھک جائے، یہ وہ 2-4 لوگوں کی موت ہوگی۔ عالم کی موت پورے عالم کی موت کیوں کہی گئی ہے؟ عالم کی موت پورے عالم یعنی دنیا کی موت کیوں کہی گئی ہے؟ جب یہ ہٹے گا اس کی جگہ کوئی دوسرا آیا تو مرے گا، یہ دوسروں کو بھی مارے گا۔ آیا عالم اللہ نے دیا، کہنے لگا جی 100 قتل ہو گئے ہیں، تڑپ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے میرے دن تھوڑے، میں بچنے والا نہیں، لیکن مجھے یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، آنسو ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ کہا یہ تو تیرے اور رب کا معاملہ ہے، کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو کہیں سائڈ پہ ہو کے رو کے 2 آنسو بہا کے معافی مانگ، رب تو شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ کہا اچھا، معافی مانگی ہے، آنسو بہ کے ابھی گال پہ آیا تھا، موت آ گئی ہے، اسی کروٹ گرا ہے، دونوں طرف دوڑ لگی ہے، 50% ادھر 50% ادھر، ایک آنسو کی وجہ سے یہ درمیان والی لائن کے اوپر سے
اسے تھوڑا سا ادھر کر دیا گیا، زمین کو کیڑ دیا گیا ہے، رحمت کے قریب کر دیا گیا ہے، معافیاں دے دی گئی. یہ واقعہ تو سب نے پڑھا ہے، صحیح حدیث میں یہی مطلوب ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اچھا صرف ازلفت قریب، ممکن ہے قریب کتنا ہے؟ جیسے ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں بھاجی لاہور کنی کی دور ہے، اور لگے ہی ہے بس، ہاں تو موٹر وے تے چڑھنا لاہور آ جانا، پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں، میٹر مٹا دیتے ہیں. میاں والی جا رہا تھا، جب میں نے کیسر کراس کیا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 5 کلومیٹر. ساتھ کی سواری بڑی خوش ہوئی، کہتے جی 5 کلومیٹر رہ گیا. میں کہا جی نہیں. کہنے لگے وہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا چھوڑ دیں لکھے ہوئے کو، کسی نے پیچھے سے مٹایا ہوا ہے اس کی جو اصل فکر تھی. تو یہ دنیا ہے. کہہ سکتی تھی جی جنت قریب بھی تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. اللہ کہتے ہیں غیر بعید، تاکید مزید یہ ہے کہ دور نہیں ہوگی، بالکل قریب، آپ کے سامنے لفٹ ہے، بس آپ نے سوار ہونا ہے، وہاں سے اٹھا لیا جانا ہے اور جس جگہ پہ پہنچایا جانا ہے. پھر اللہ نے کہنا ہے ھذا ما توعدون. ہم نے وعدے نبھا دیے ہیں، تم نے اگر وعدے پورے کیے ہیں تو ہم نے بھی وعدے نبھا دیے ہیں. تو بھائیو آئیں متقی بنے، متقی بنے. اپنے سینسر جو ہیں وہ چیک کروائیں، کہیں بند تو نہیں پڑے. سینسر اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، ریس والا بھی بریک والا بھی. آٹو ہے، زبردست ہے، باکمال ہے، اس کو ہم نے خود استعمال کرنا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں لکل اواب حفیظ. اواب کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس سائیکل تھا، وہ زمانہ یاد کریں جب صرف سائیکل ہوتی تھی، سائیکل کی بریک ماری ہے نہیں لگی، اس کے اوپر مڈ گارڈ بھی نہیں ہے. اگلا کام کیا کر، جلدی سے اس میں پاؤں رکھا، روکنے کی کوشش کی، نہیں روکی تو ہینڈل موڑ دیا، ٹھوکے نہیں. آج بھی یہی ہے، رکشے والوں کو آپ دیکھتے ہیں بریک لگائی، لگی نہیں لگی، موڑا ادھر کے گھما کے اس طرف کر لیا. اواب اس کو کہتے ہیں. بچنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی معاشرے نے نہیں بچنے دیا تو وہ منہ موڑ گیا، کوئی کٹ لے گیا، جان بچا گیا، سائیڈ پہ ہو گیا. اواب لوٹ آیا ہے، بھاگا تھا گھر سے، نکلا تھا، نافرمانی کے لیے نکلا تھا، رب کا باغی بن کے نکلا تھا. لیکن پھر بھی ہم جب واپس آتے ہیں نا سفر سے تو کیا پڑھتے ہیں؟ آئبونا تائبونا. ہم واپس آ گئے ہیں، معافی مانگتے ہوئے آ گئے، توبہ کرتے ہوئے نکلے تھے، توبہ کرتے ہوئے آ گئے، گھر لوٹ آئے ہیں. تو یہ جس کا بندہ ہے، بندہ رحمان کا ہے، انسان رحمان کا ہے. شیطان کے کہنے پہ اس کی باتوں میں پھنس گیا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں وہ آپ لوٹ آؤ. جو اچھے لوگ ہوتے تھے نا، پکڑے جاتے تھے، اغوا ہو جاتے تھے، جب موقع ملتا تو بھاگ آتے تھے، وہیں کے نہیں ہو کے رہ جاتے تھے، چلے ہمیں بھی انڈر ورلڈ میں رکھ لو، اب ہم تمہارے ہو گئے. یہی فرق ہے عزت دار بیٹی میں اور کوٹھے کی طوائف میں. خاندانی عورت جو مرضی ہو جائے بھاگ آئے گی، پکڑی گئی ہے جو مرضی ہوگی نکلے گی. لیکن جو اس ماحول میں رچ بس گئی پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں جنت دوں گا. جو شیطان کے پاس چلا گیا وہی کا ہو گیا، وہ نہیں. جو لوٹ آیا، جا کے بھی لوٹ آیا. کیا مانا ہے لوٹ آنے کا؟ جس نے معافی مانگی، ہم سے غلطی ہو گئی ہیں، فوری معافی مانگے، اور پھر لوٹنے کے بعد حفیظ. یہ نہیں ہے کہ پھر انہی چکروں میں پڑا رہے، پھر وہ اپنے آپ کو سپورٹ کرے، تحفظ دے، اللہ کی جو حدود اور قیود ہیں ان کو سنبھالے، نگرانی کرے. بھائیو یہ کامیاب ہے. میں پہلے دن سے ایک ہی چیز پیٹتا چلا آ رہا ہوں، اللہ کے لیے مسلکوں کی جنگ چھوڑیں. میرا ایمان ہے، نام بریلوی ہو، چشتی، قادری، دیوبندی، شیعہ، کوئی بھی ہو، اگر وہ شخص اللہ کی حیا کرتا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح وفا کرتا ہے، آپ نے اور میں نے اسے جنت سے محروم کر دیا، ممکن ہے وہ اللہ سے جنت لے جائے. میں اپنے مسلک کی اس لیے بات سائڈ میں کر رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی ہے سارا کچھ. میرے بھائی وہابی ہو، اہل الحدیث ہو، عمل میں، عقیدے میں کہیں خامی لے گیا ہے، اواب نہیں ہے، لوٹ کے نہیں آیا ہے، متقی نہیں ہے، ریس بریک ٹھیک کام نہیں کر رہی، میرے یہاں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے دین میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے جب بھی پوچھا ہے خود کو پوچھا ہے، آئے دین کو، اللہ کو پوچھیں، دین کو بڑا کریں. ہم نے مناظرے کر کے اپنے گروہ کو بڑا کیا ہے، اپنے گروہ کو بڑا کیا. میں نے ایک جمعے میں ذکر کیا تھا، وحدت امت کتاب چھپی ہے، پاکستان کے مشہور و معروف مفتی کی تحریر ہے. مولانا انور شاہ کشمیری کے ساتھ قادیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انور
منور شاہ کشمیری وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر پل یا پڑھنے میں گزرا یا پڑھانے میں گزرا، کمال کی کمان رکھنے والے استاذ. اور میں نے کہا تھا کہ اقبال جیسی ہستی سے یہ جملے نکلے تھے ان کی وفات پہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے حال احوال، لیکن وہ بڑی افسردہ سے ہیں. کہا شیخ افسردہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ پریشانی کا سبب یہ بتایا کہ یار ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے، پوری زندگی امتیوں کے دفاع میں گزر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث، قرآن مجید کی آیات کی مخالفت میں ان کو جو ہے کسی نہ کسی طرح تعویلیں کرنے میں گزر گئی ہے. باقی اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے، صفحہ 11 ہے یا 13 ہے وحدت امت کا، اور یہ کسی کا بیان نہیں ہے، ان دو ہستیوں کا بیان ہے آمنے سامنے، اپنا ذاتی پرسنل. کتاب بھی کسی اور کی نہیں، مکتبہ بھی کسی اور کا نہیں. آخر 100 قتل کر کے بھی تو نظر آ جاتا ہے، ہزاروں مناظرے کر کے بھی تو اینڈ نظر آ جاتی ہے. تو پھر میں اپنے آپ کو کہاں پہ سیدھا کر لوں؟ یہیں پہ یہ موقع ہے. بھائی اللہ نے بڑی زبان دی ہے، فخر نہیں، مناظرے ہو سکتے تھے، مباحثے ہو سکتے تھے، لیکن جب مناظرے کی بات ہو میں چپ کر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جی میں ہار گیا، اب جیتے. اپنے من سے جا کے مناظرہ کرو، جس دن تم اپنے من سے جیت گئے تم جیتے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اواب بنتا ہی وہ ہے جو لوٹ آئے. جو مناظرے پہ اتر آیا وہ کیسے لوٹے گا؟ شیطان پہلا مناظر تھا، اللہ سے مناظرہ کیا تھا، اسی لیے مباحثہ ہوا تھا ملائکہ کا، لیکن مان گئے تھے کہ اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہمارے امی ابو تھے اواب، جو فوری طور پہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جنت چاہیے، جنت سے ہمیں دوری، جتنی مرضی دے لے لیکن چاہیے جنت، بدلہ چاہیے. ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہم نے نہیں چھوڑنی، ملنی چاہیے. ہم ظلم کر بیٹھے ہیں، سودا خسارے کا ہو گیا ہے، دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، صدق کی زندگی چاہیے. یہی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمیں مومن ہونا چاہیے، ایمان کو سپورٹ کرنا چاہیے، صحیح معنوں میں جینون اسلام کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ میرے وعدے تھے. اب اللہ کہیں گے یہ کر کون سکتا ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب. میں پتہ کس سے ڈرتا ہوں؟ کمیونٹی سے، لوگوں سے. گلی کیا کہے گی، محلہ کیا کہے گا، یہاں کا ایم پی اے کیا کہے گا، ایم این اے کیا بولے گا، ناظم کیا بولے گا، چیئرمین کیا کہے گا. یار میرا یہاں کا نا جی وہ نمبردار کیا بولے گا، یہاں کے چودھری کیا کہیں گے. میرے محبوب نے کسی چودھری کو اس اعتبار سے نہیں دیکھا. طائف کے تینوں چودھری پتھر مار کے لو لوہان کیا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چودھری کی اس بے رخی کو نہیں، اس کے مستقبل کو دیکھا تھا. طاقت آئی تھی، قوت آئی تھی، پاور آئی تھی، دو پہاڑوں میں پیس دیتے ہیں، محبوب اشارہ تو کرو. کہا نہیں، ان کی کمر مضبوط ہے، لیکن ان کی کمر میں جو پیچھے اولادیں ان کی پشتوں میں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرات میرے سامنے بڑے بڑے دوست احباب ضد کر کے اکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ایسے. ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں میرے بھائی، اگر تجھے پتا ہوتا تیرا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا، تجھے پتا ہوتا تو ایسے کرتا ہی نہ، تجھے علم ہو کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس طرح کا لب و لہجہ اختیار ہی نہ کرے. ہم نے بڑے بڑے مضبوط درختوں کو آندھیوں میں ٹوٹتے دیکھا ہے. پچھلی آپ نے پڑھی نہیں، عاد گئی، سمود گئے، کتنی کتنی بڑی قومیں کڑچ گئے، بلند بلند قد گئے. رب نے توڑ کے یوں اونتے منہ کھجوروں کی طرح گرایا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، نسلیں مٹا ڈالی، پتھروں کی بارشیں کر ڈالی. کون سی طاقتور قوم ہے جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرا. اچھا ہمارے اندر ایک بڑا مین فالٹ ہے، میں سب میں ہوتا ہوں تو میں بہت متقی ہوں، میں سائیڈ پہ ہوتا ہوں تو میرے جیسا بے باکی کوئی نہیں. میں یہاں لفظ تو نہیں بول رہا کیونکہ آپ یا تم کہنا میرے دائرہ ادب کے خلاف ہے. میں ایسا ہوں، اور ہر بندہ اپنے میں بہترین جھانک سکتا ہے، اور جتنی اچھی خارش آپ اپنی باڈی پہ کر سکتے ہیں دوسرا تو نہیں کر سکتا. دوسرے کو بتا بتا کے تھک جائے، مقام خارش کی جو ہے وہ تعین نہیں ہوتی. اور ایک بات میں بڑا حیران ہوں، جہاں خارش ہوئی ہے کسی کا اتفاقی طور پہ بھی وہاں ہاتھ کبھی نہیں گیا.
دائیں بائیں جاتا ہے. اس پرفیکٹ مقام کا پتہ ہم ہی کو ہوتا ہے. ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. جو کھجلی اپنے ناخن کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتا. جتنی اصلاح میں اپنی کر سکتا ہوں اور اپنی انگلی کو موڑ کے اپنے اندر جھانک کے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس آیت کا معنی یہی ہے. جتنا بندہ خود کو دیکھ پاتا ہے دوسرا کیا دیکھے گا. مجھے پتا ہے میں کب کہاں ہوں. کوئی نہیں جانتا میں لیٹرین میں کیا ہوں. من خشی الرحمن بالغیب، جس مسجد کی لیٹرینیں پاک ہوگی نا جس دن لوگوں کی غلط تحریروں سے، میں سمجھوں گا وہ جگہ ہے اللہ سے ڈرنے کی. سامنے تو سارے بڑے پاک صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ہم فری ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے، تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے، ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے، جیب میں پینسل بھی اچھی ہوتی ہے، مارکر بھی ہوتا ہے، موقع بھی ہوتا ہے، چانس بھی ہے. تو وہاں پھر ہم بڑے مزے کے اپنے آثار اور اپنے نقوش چھوڑتے ہیں. بیت اللہ کی بنی ہوئی لیٹرینوں میں بھی ذکریات نہیں بھولتی، لکھی ہوئی عبارتیں نہیں. لوگ تو کیا ہے من خشی الرحمن بالغیب، ہم لوگوں کے سامنے تو بڑی اللہ کرتے ہیں اور سائڈ پہ ہماری اس اللہ کا معنی ہی کچھ اور ہے. کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا تھا، صبح کمپنی باغ جا اور دیکھ اتو میاں تسبیح تو بچو میاں کسبی، کتنے ہاتھوں میں تسبیح ہے. اور ان سے میری پرسنل ملاقات ہے. الیکس لیک کے بعد جب گپ شپ ہوتی ہے، کبھی لاشعوری طور پہ مجلس امانت ہوتی ہے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا، لاشعوری طور پہ بات ہوتی ہے تو بات ہو رہی ہوتی ہے یار آج نا سواد آ گیا سیر کرنے کا، ماحول ہی بڑا چنگا سی. ہاں جی حالت باہر نہیں آئی خزاں سے، تو آپ کو نومبر میں کیا مزہ آ گیا، چاروں طرف پتے گرے ہوتے. نہیں آج ماحول بڑا ستھرا سی. اور مارچ کی ماشاءاللہ پھول میرے رب کے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اس کا من بجھا ہوا ہے. کیوں؟ اس کا متعلقہ پھول وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں، یہ ہمارے اندر کی خبریں ہیں، یہ میری اپنی سوسائٹی ہے، یہ میرا اپنا ماحول ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے. میں نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں. ساری دنیا میں نے جھانک جھانک کے دیکھی، کبھی اپنے اندر بڑھے ہی نہ. یہی پرابلم ہے. اور اللہ کہتے ہیں ہاں من خشی الرحمن بالغیب، مزہ تب ہے میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، موقع بھی ہے، چانس بھی ہے، تقاضا بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، پی لے جی لے ہے تلک. یہ جتنی تیاریاں ہیں بیوٹی پارلرز کی پورے ملک کی مہنگی ترین، یہ سب تیرے لیے ہیں. تو میرا ہو جا، یہاں پہ اللہ کا ڈر آ جائے، مزہ آ جائے. ان کے لیے جنت ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وجاء بقلب منیب، وہاں کیا بولا؟ لکل اواب، بندے کی باڈی مان جائے، پاؤں لوٹ آئے تو اواب ہوتا ہے، دل اپنے اختیار میں آ جائے تو منیب ہوتا ہے. یہ نہ مانے تو منی پہ بدنام کرواتا ہے، یہ مان جائے تو منیب ہوتا ہے. ایک با کا فرق ہے. با لگنے دیجئے اسے ذرا بیٹھنے دیجئے، جھکائیے اس کو، دبائیے اس کو، پریس کیجئے، اس کو کنٹرول میں رکھیے. اور یہ مشکل نہیں ہے، دوسرا اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. استاد کے چھتر، پولیس کا لترول، فوج کا ڈنڈا سوٹا، دنیا جہان کی پاوریں اسے کبھی نہیں روک پائیں. یہ جب بھی رکا ہے نا، اسے جب غیرت آ گئی ہے، حیا آ گئی ہے. محبوب سجدے میں بھی پڑھ کے ایک دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب. قلب ہے ہی تقلیب سے، جو الٹ پلٹ ہو جائے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اللہ میرے اس سیمابی دل کو، پارانما سیماب، جو ایک جگہ ٹھہرنے والا نہیں، ٹکاؤ نہیں ہے، اسے ٹکا ہی نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتھل پنگوں میں مصروف، دعوت دینے والا. ان النفس لامارۃ بالسوء، آرڈر پہ آرڈر دے رہا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، اس کا بلب توڑ، اس کا نقصان کر، گاڑی کو لائن لگا، اس کا جوتا اٹھا، اس کو آگے پیچھے کر دے، اس کو ایسے کر دے، ابو آ رہے ہیں اب ان کو اور خبریں الٹ دے دے، اپریل آ رہا ہے پھول منا لے، فلاں موقع آ رہا ہے یہ کر لے، اب لاسٹ ایئر نائٹ ہے، نیو ایئر نائٹ، اس پہ یوں کر لے، اب ماشاءاللہ جو ہے ویلنٹائن اس پہ یہ اٹھا، طوفان بدتمیزی اٹھائے رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ڈر کے منیب دل کے، سہما ہوا دل لے کے آ گیا. میں نے دیکھا ہے جو بچے سہم کے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جتنا مرضی بڑا گناہ ہونا، باپ کو ماں کو اس پہ ترس آ جاتا ہے، یار وہ تو رب ہے. میں یہ جو دو چیزیں تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اب اللہ کہتے ہیں ادخلوها بسلام، آؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اب یہ انٹری لافانی ہے، سزا کی ہے، سزا بہار ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، تم جو چاہو گے دیں گے، ولدینا مزید، ہم بونس بھی دیں گے.
جو تم مانگو گے وہ تو ملے گا، جو تمہیں وہی مانگو گے نا جو پتا ہے، جو مانگ نہیں پاؤ گے وہ ہمیں پتا ہے ہم نے کیا دینا ہے۔ اللہ آپ نے کیا دینا ہے؟ جنتیوں کو جنت میں بھیج کے سب کچھ دے کے ماحول میسر کروا کے ہر چیز۔ میں نے بیت اللہ کے پاس ایک نوجوان کو کہا، میں نے کہا لگ دیوار کے ساتھ لگ گیا، استلام بھی ہو رہا ہے، ملتزم کے ساتھ بھی چپکا ہوا ہے، ہاتھ بھی دونوں لگے ہوئے ہیں، حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا دیا ہے۔ میں نے کہا کچھ اور چاہیے؟ کہنا جی اور ہو ہی سکتا ہے۔ میں نے کہا ابھی ہے کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے نہیں تھا ذہن میں۔ میں نے کہا اگر اس کا گیٹ کھل جائے اور آپ اندر چلے جائیں۔ جب بندے کو احساس نہیں ہوتا، بندہ کسی چیز کو آخری انتہا سمجھ لیتا ہے۔ جنتی کہیں گے اللہ اور ہو ہی سکتا ہے، 70 حوران لگے ہوئے فریب، یار ابھی میں تو وہ منظر کشی نہیں کر پا رہا جو یہ بھی ٹائم ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے ٹھہرو، ہم دکھاتے ہیں۔ اللہ جب پہلے دیدار کی ابتدائی شک، اللہ صرف پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، پنڈلی سے کپڑا اٹھتے ہی یوم یکشف عن ساق، مومنوں نے مانا ہے، محبوب سے پوچھا ہے محبوب ایسے؟ کہا ہاں، قوم سجدے میں، صرف وہ کھڑا رہ جائے گا جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا۔ سوچئے کتنا بڑا ہے، ولدینا مزید اور بھی ملے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں جس کا ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا تھا، اگلی ملاقات میں ہم اس کے ساتھ اسے جوڑیں گے، وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے کتنی پہلی قومیں اڑائی ہیں، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان کی پکڑ قوت ٹیکنالوجی تم سے زیادہ مضبوط تھی، فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ بھاگ رہے تھے، جب ہماری پکڑ آئی تو بھاگ رہے تھے، کوئی چونڈ کونڈ مل جائے، کوئی نکڑ مل جائے، کوئی روشن دانی مل جائے جہاں سے ہم کود جائیں باہر کو اور جان بچا لیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، حل من محیص، ہے کوئی بچانے والا نکلنے کا راستہ، لیکن نکل نہیں پائے۔ حضرات آئیے اس جنت کے لیے متقی بنے، اواب بنے، منیب بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ زندگی مزے کی ہے، دنیا جنت نما ہو جائے گی، عقبہ کی جنت بھی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ